عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو آپ بزرگان کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے وقت امام صاحب العصر والزمان روحی و ارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کعبے میں مثل کعبہ کی آمد پر۔ عزیزان محترم، یہ جملہ میری اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس ہستی کا ہے کہ جن کے لبوں پر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی لگی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں تمہارے درمیان علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے، جیسے کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے ویسے ہی علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ یہی سبب تھا کہ جب رسول کا سسر رسول کے گھر آیا تو اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھنے کے بجائے علی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سید علی سرور علی صالح آپ کب سے علی کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہے ہیں؟ میرے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ باپ نے فرمایا، باپ نے کہا بیٹی نبی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی سے پوچھ لے تمہارے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عبادت کر رہا۔ کعبے کی طرف تو صرف دیکھنا عبادت ہے۔ اگر آپ کعبہ 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 کرتے رہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ علی علی کرتے رہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول فرما رہے ہیں وَذِكْرُهُ عبادت۔ اب رسول کے یقیناً ذہن میں تھا کوئی زمانہ آئے گا علی کے ذکر پر پابندی ہو جائے گی۔ رسول نے فرمایا وَحُبُّهُ عبادت، اگر علی کے ذکر پر بھی پابندی لگ جائے تو علی کی محبت اپنے دل میں رکھنا عبادت۔ تو اس علی کے فرائض کو اس مختصر سی تقریر میں کیا بیان کیا جائے؟ قرآن سے بیان کیا جائے، حدیث سے بیان کیا جائے، اپنوں کی زبانی بیان کیا جائے، غیروں کی زبانی بیان کیا جائے۔ میرا دل کرتا ہے کہ جس کے جوار میں بیٹھے ہیں، جس کا یوم ولادت ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو اسد اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو احمد اللہ ہے، جو نثار اللہ ہے، لسان اقدس سے ان کے فضائل کو بیان کیا جائے۔ اب کہیں کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ اپنے فضائل اپنی زبانی پڑھنا تو ایک کبھی عمل ہے۔ میں اسے جواب دوں گا کہ اشکال کرنے والے اپنی ذہنیت کو، اپنی عقل کو تھوڑا بلند کرو کہ اپنے فضائل اپنی زبانی پڑھنا کوئی کبھی عمل نہیں بلکہ سنت الہی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے فضائل کو ذکر کیا، جیسا کہ سورہ حمد کی ابتدا میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسی طرح سورہ جمعہ کی ابتدا میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تو پتہ چلا کہ اپنے فضائل اپنی زبانی پڑھنا کوئی کبھی عمل نہیں بلکہ سنت الہی ہے۔ اور علی جو کہ مظہر سنت الہی ہے، انہوں نے بھی اپنے دشمنوں کے مجمع میں کئی مرتبہ اپنے فضائل کو بیان کیا۔ اور عزیزان محترم، دشمنوں کے درمیان اپنے فضائل بیان کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ یہ بھی خطیب منبر سنوری کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن کے سامنے فضائل پڑھنا دشمن کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، اور دشمن کے چیلنج کا جواب بھی دینا ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ یہ کردار صاحب ذوالفقار ہے کہ عمر بن افراد کے چیلنج کو قبول کر کے لسان نبی سے کل ایمان کی سند کو حاصل۔ سید علی سرور علی صالح صالح علی آیا علی رضا نے مجمع کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا۔ مولا فرماتے ہیں اسمعوا منی کلامی فإن یک ما اقول حقا فاقبلوا وإن یک باطلا فانکروا۔ مولا نے فرمایا میری ہر بات کی تصدیق نہ کرنا، جس بات پہ شک ہو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ عزیزان محترم، مولا نے لوگوں کو قسم دے کر اپنے 100 کے قریب فضائل کو ذکر کیا۔ اگر وقت ہوتا تو سارے کو بیان کر لیتا، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم امیر المومنین نے لوگوں کو جو اپنی پہلی فضیلت بتائی، مولا فرماتے ہیں نشدکم باللہ حل فیکم
سیدۃ النساء نشدتكم بالله هل فيكم أحد زوجته سيدة النساء العالمين غيري قالوا لا اذان محترم امیر المومنین نے لوگوں کو خدا کی قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ کسی کی زوجہ ہے میری بطول کی طرح جو اس کائنات کی عورتوں کی سردار ہو؟ سب نے کہا یا علی نہیں. ہاں اذان محترم بطول کے ساتھ شادی اس قدر فضیلت رکھتی ہے کہ علی جیسا با فضیلت شخص بھی اس بات پر فخر کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اور فخر کیوں نہ کرے کیونکہ رسول نے بھی فرمایا لولا علی لم یکن للفاطمہ کفوا علی وجه الارض من آدم فمن دونه. اگر علی نہ ہوتے تو اس روئے زمین پر فاطمہ کا کوئی کفر. حضرت محترم امیر المومنین نے جو اپنی دوسری فضیلت بیان کی ہے مولا فرماتے ہیں نشدتکم باللہ هل فیکم احد نسبه رسول الله يوم غديرهم بأمر الله تعالى فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه غيري. قالوا لا. اذان محترم اب امیر المومنین نے لوگوں کو غدیر کا میدان یاد دلایا. مولا فرماتے ہیں کیا میرے علاوہ کوئی ہے کہ جسے رسول نے غدیر کے میدان میں اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہو اور فرمایا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور مولا فرماتے ہیں میں وہی علی ہوں جس کے لیے رسول نے دعا کی بار الہا اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے, اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے. اذان محترم اصحاب کے مجمع میں امیر المومنین یہ کلمات کہہ کر بتلانا چاہتے ہیں چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں, جتنے روزے رکھ لیں, جتنے حج کر لیں, اگر میری محبت تمہارے دل میں نہیں تو تم عدو اللہ ہو, تم دشمن خدا ہو اور دشمن خدا کا ٹھکانہ جہنم. علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد علی منبر علی آقا. امیر المومنین نے آگے چل فرمایا فرماتے نشدتکم باللہ هل فیکم احد سماح اللہ فی 10 آیات من القرآن مومنا غیری قالوا لا. اذان محترم اب امیر المومنین نے لوگوں کو خدا کی قسم دے کر اپنی ایک اہم فضیلت کی طرف اشارہ کیا. فرماتے ہیں جیسے مجھے قرآن میں مومن کہا گیا کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جسے مومن کہا گیا ہو؟ سب نے کہا یا علی نہیں. اذان محترم آیت اللہ خمینی نے اس کے بعد ایک جملہ فرمایا, وہ فرماتے ہیں علی کو تو قرآن میں مومن کہا گیا, ارے مجمع میں کچھ افراد ایسے بھی تھے جنہیں نہ صرف منافق کہا گیا بلکہ جن کے حق میں تو پورا سورہ منافقون نازل ہوا. اب پتہ چلا کہ علی اور دشمن علی میں اتنا فرق ہے جتنا مومن اور منافق میں ہے جتنا ایمان اور نفاق. اذان محترم امیر المومنین آگے سے فرماتے ہیں نشدتکم باللہ هل فیکم احد حملہ رسول اللہ علی ظہرہ حتی کسر الاسنام علی باب الکعبہ غیری قالوا لا. اذان محترم اب امیر المومنین نے لوگوں کو وہ منظر یاد دلایا کہ جب امیر المومنین رسول کی دوش مبارک پر سوار ہو کر خانہ خدا سے بتوں کو توڑا تھا. مولا فرماتے ہیں بتائیں کیا میرے علاوہ کوئی ہے کہ جسے رسول نے اپنی دوش مبارک پر سوار کر کے خانہ خدا سے بتوں کو توڑا ہو؟ سب نے کہا یا علی نہیں. ہاں اذان محترم اب ہم سوال کریں کہ ابراہیم بھی بت شکن ہے, علی بھی بت شکن ہے, تو ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو میں کہوں گا کہ ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ جب جناب ابراہیم بت توڑ رہے تھے تو ابراہیم کے قدم زمین پر تھے, لیکن جب علی بت توڑ رہے تھے تو علی کے قدم زمین پر نہیں بلکہ دوش پیغمبر راز. اذان محترم آگے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں نشدتکم باللہ هل فیکم احد قال له رسول اللہ انت صاحب رایتی فی دنیا وصاحب لوائی فی الآخرت غیری قالوا لا. اذان محترم اب امیر المومنین نے لوگوں کو خدا کی قسم دے کر فرمایا کہ بتاؤ کیا میرے علاوہ کوئی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا ہو کہ تم دنیا میں بھی میرا علم اٹھانے والے ہو اور آخرت میں بھی میرا علم اٹھانے والے ہو؟ سب نے کہا یا علی نہیں. رسول نے صرف آپ کے لیے فرمایا. ہاں اذان محترم کچھ لوگوں نے علم اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن بیچارے سنبھال نہ پائے, کبھی میدان میں علم چھوڑ کر آتے تھے تو کبھی میدان میں نعرین چھوڑ کر. امیر المومنین آگے سے فرماتے ہیں نشدتکم باللہ هل فیکم احد خسف نعل رسول اللہ غیری قالوا لا. اذان محترم جب بات جانشین رسولی کی ہو رہی تھی تو امیر المومنین نے لوگوں کو ان کی اصلیت یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ باقی تمام فضیلتوں کو چھوڑو, مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہارے درمیان کوئی ہے
کہ جس سے رسول نے اپنی نالین سلوائی ہو؟ سب نے کہا یا علی نہیں، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے۔ تو اب میں کہوں کہ مسلمانوں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جنہیں رسول نے اپنی نالین سلوانے کے لائق نہیں سمجھا تم نے اسے جانشین رسول کرا۔ نشدتكم بالله هل فيكم أحد علمه رسول الله ألف كلمة وكل كلمة مفتاح ألف كلمة غيري؟ قالوا لا۔ عزیز محترم، اب امیر المومنین نے لوگوں پر اپنی علمی برتری کو واضح کیا، فرماتے ہیں کیا میرے علاوہ کوئی ہے کہ جسے رسول نے علم کے 1000 ابواب تعلیم دی ہو؟ سب نے کہا یا علی نہیں، یہ شرف صرف آپ کو ہی حاصل ہے۔ امیر المومنین نے کہا تو سنیں، میں نے ان 1000 ابواب پر اکتفا نہیں کیا، میں نے ان 1000 ابواب میں سے ہر باب سے 1000 ابواب نکالے۔ تو عزیز محترم، یہ انہی ابواب کا نتیجہ تھا کہ امیر المومنین نے علم کی دنیا میں 2 بڑے دعوے کیے، ان میں سے سب سے پہلا دعویٰ یہ تھا کہ اگر میرے لیے مسند علم بچایا جائے تو میرے توریت کو توریت سے، میرے انجیل کو انجیل سے، میرے زبور کو زبور سے، میرے قرآن کو قرآن سے، اس طریقے سے احکامات بتاؤں گا کہ ہر کتاب پر اٹھے گی کہ جو علی نے کہا وہی حق ہے اور وہی حق امن ہے۔ اب دوسرا دعویٰ سنیں، دوسرا دعویٰ مولا کا دعویٰ سلونی۔ امیر المومنین ممبر پر بیٹھ کر یہ فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تحفظونی۔ عزیز محترم، کتاب شجرۃ الطوبہ میں ایک تفصیلی روایت موجود، ان میں سے ایک جملہ پڑھ کے میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے علی کی دشمنی میں دعویٰ سلونی کر لیا، ایک عورت کے سوال نے اسے لاجواب کر دیا تو عورت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے عورت مجھے اتنا بتا، تو گھر سے اپنی مرضی سے نکلی ہے تو تجھ پر لعنت، اگر اپنی باپ کی مرضی سے نکلی ہے تو تیرے باپ پر لعنت۔ توجہ کیجیے گا عزیز محترم، اس عورت نے کہا اے دعویٰ سلونی کرنے والے مجھے اتنا تو بتا جو مدینے سے بصرہ تک چلی تھی۔ نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله أنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل غيري؟ قالوا لا۔ اب امیر المومنین کا یہ جملہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو امیر المومنین کا القابات کچرا کر ایرے غیروں کو دیتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے بتائیں کیا میرے علاوہ کوئی ہے کہ جسے رسول کی پاک زبان سے فاروق کہا گیا ہو؟ سب نے کہا یا علی نہیں۔ تو اب میں کہوں گا علی فخر بنی آدم، علی سردار سودم، علی سرور، علی صفدر۔ فاروق ہے جس کا چہرہ علی کا نام سن کر کھل جائے وہ حق پر ہے، اور جس کا چہرہ علی کا نام سن کر بگڑ جائے وہ باطل پر ہے۔ نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله فضلكم على هذه الأمة كفضل الشمس على القمر وكفضل القمر على النجوم غیری؟ قالوا لا۔ عزیز محترم، جب بات جانشین رسول کی ہو رہی تھی تو بات فضیلت ہونی چاہیے تھی۔ آپ کو معلوم ہے کب فضیلت بڑی مقدار ہوتی ہے، کبھی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ علی کو اپنے غیروں پر کتنی فضیلت حاصل ہے، علی کی زبانی سنیں، فرماتے ہیں کیا تم رسول کی اس حدیث کو بھول گئے جس میں رسول نے میرے لیے فرمایا کہ تمہیں اس امت پر ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے سورج کو چاند پر حاصل ہے۔ اب امیر المومنین کا اگلا جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ستارے کی مانند ہیں۔ اب امیر المومنین کا جملہ صحابیوں کے درمیان سنیں، امیر المومنین
फरमाते हैं मुझे रसूल ने मेरे लिए फरमाया कि तुम्हें इस उम्मत पर ऐसे फजीलत हासिल है कि जैसे चांद को सितारों पर फजीलत हासिल है। यानी अमीर मोमिनीन ये बतलाना चाहते हैं अगर सारे सहाबा सितारे हैं तो मुझे इन सितारों पर ऐसे फजीलत हासिल है जैसे चांद को सितारों पर हासिल है, और सारे सितारे मिलकर भी एक चांद का मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी तायीद में इब्न अब्बास की रिवायत वो फरमाते हैं कि अली के सामने बाकी सब असहाब का इल्म ऐसे है जैसे एक कतरा समंदर के सामने। अमीर मोमिनीन बिल्कुल अपनी आखिरी फजीलत बयान करने जा रहा हूँ। अमीर मोमिनीन फरमाते हैं नशअतुकुम बिल्लाहि हल फीकुम अहदुन क़ाल लहु रसूलुल्लाह अंता क़सीमुन नार तख़रुजु मिन्हा मन ज़क्का व तदरु फ़ीहा कुल काफ़िर। अज़ान मोहतरम, अब अमीर मोमिनीन ने अपनी आखिरी फजीलत जिक्र करते हुए फरमाया कि मेरे रसूल है कि जिसके लिए ना सिर्फ रसूल इतना फरमाया हो कि अंता क़सीमुन नार वल जन्नत, बल्कि यह भी फरमाया हो कि तुम अपने दुश्मन को जन्नत से निकाल कर जहन्नम में पहुंचाओगे और अपने गुनाहगार शिये को जहन्नम के दरवाजे से लेकर जन्नत पहुंचाओगे। अल्लामा हाशिम बरानी ने इसके बाद एक जुमला लिखा, वो फरमाते हैं अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि मैं जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा होऊंगा, अपने शिये को शिये हाथ थाम कर जन्नत पहुंचाऊंगा और अपने दुश्मन को जहन्नम की तरफ धकेल के जहन्नम से मुखातब होकर